حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے بڑا اونچا ان کو مقام عطا کر رکھا تھا، فن خطابت کا بادشاہ تھا، تقریر کرنے کھڑا ہوتا تو جناب یوں سمجھو کہ پوری ہوائیں تھم جاتی تھی، ایسا اللہ نے ان کو انداز بیان دیا تھا، حاضر جواب بہت تھے۔ ایک مرتبہ ریل گاڑی میں سفر کر رہے ہیں تو چند نوجوان کالج اسکول کے، اس وقت یہ مسلم لیگ اور کانگریس کا پاکستان بننے نہ بننے کا دورہ چل رہا تھا، تو دو طرح کے دھڑے بنے ہوئے تھے۔ کسی نے دیکھا لو یہ مولوی صاحب بیٹھے ہیں گاڑی میں، چلو یار ذرا شرارتی کرتے ہیں، کیونکہ مولوی کو دیکھ کے فوراً انسان کو مسئلے یاد آ جاتے ہیں، ڈاکٹر کو دیکھ کے بیماریاں یاد آ جاتی ہیں اور مولوی کو دیکھ کے مسئلے یاد آ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی مولوی صاحب بیٹھے ہیں تو آپ چلے گی جی مولوی صاحب السلام علیکم۔ اب ایک لڑکے نے کہا میں کرتا ہوں سوال کہ یہ مولانا ایک سوال ہے کہ کیا؟ کہا جی میں روزہ رکھتا ہوں تو بھوک بہت لگتی ہے اور پیاس بہت لگتی ہے، اب بھوک پیاس برداشت نہیں ہوتی، آپ کو ایسا جزیہ بتائیے کہ میں روزہ رکھوں اور اس میں کھاتا بھی رہوں اور پیتا بھی رہوں، روزہ بھی نہ ٹوٹے، کیونکہ اس کے بغیر روزہ گزرتا نہیں ہے۔ اب یہ شرارت تھی، تو اب لوگوں کو پتہ نہیں کہ مولویوں کے پاس ہر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ یہ الحمدللہ اس لیے تو مغربی دنیا نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ سب سے ڈینجرس لوگ جو ہے نا علمی اعتبار سے ہیں تو علماء ہیں۔ یہ مسلمانوں کے جو علماء ہیں they are dangerous men، یہ ان نالج علم کے اعتبار سے اتنے خطرناک ہیں، ان کے پاس ہر سوال کا جواب موجود ہے، اور آج تو کوئی مات نہیں دے سکا۔ چاند پہ تو چلے گئے لیکن کسی مولوی کے سامنے نہیں ٹھہر سکے۔ بات یہ ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ کہ نبی کے وارث ہیں، اللہ تبارک و ان کے سینے کو منور کر کے کھولتا ہے اور اللہ اپنے ان کے زبان سے علوم کہلواتا ہے۔ اب حضرت امیر شریعت سے یہ سوال کر دیا کہ جی ایسا کوئی جزیہ بتائیے کہ کھاتا بھی رہوں پیتا بھی رہوں روزہ بھی نہ ٹوٹے۔ اب ظاہر ہے کہ آگے سے انہوں نے سوچا کہ مولانا کہیں گے نہیں بھائی ایسا کیسا روزہ، نہیں بھائی ایسے نہیں ہوتا، تو ہم ہنسیں گے یار مولوی صاحب کو جواب نہیں آیا، اب ایسے ٹال دیا۔ مولانا نہیں بالکل جزیہ موجود ہے، ایسا جزیہ موجود ہے۔ وہ بڑے حیران کہ یار اس کا جواب بھی موجود ہے، کہ جی مولانا کیا جزیہ ہے؟ کہا جوتے کھاتے رہو غصہ پیتے رہو انشاءاللہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جوتے کھاتے رہو غصہ پیتے رہو روزہ نہیں ٹوٹے گا، فتویٰ دیتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ ایسے نالیک کا یہی علاج ہے، جوتے کھاتا رہے اور غصہ پیتا رہے، تو کھا بھی رہا پی بھی رہا روزہ بھی نہیں ٹوٹ رہا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ بھوک بڑی لگی، تو بھائی بھوک کا نام ہی تو روزہ، اس لیے کہ بلجو بھوک کا نام ہی تو روزہ ہے۔ اس بھوک کو برداشت کرنا بس یہ ہے کمال، جسے یہ بھوک کو برداشت کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں اس کا ہو گیا۔ الصوم لی وانا اجزا بھی، کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ کیا ہے، میں اس کا ہو جاؤں گا۔ اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ جس اللہ کو تلاش کرنے کے لیے انسان کیا کیا جتن کرتا ہے، ایک روزہ رکھنے سے اللہ ہمیں مل جاتا ہے۔ اس جو سے مت یہ ہے وہ روزہ۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، فرمایا مالوں کا نقصان کر کے، فرمایا اس سے مراد صدقات زکوٰۃ خیرات مراد ہے، کہ مال انسان جب دیتا ہے بظاہر نقصان ہو گیا، 1,00,000 میں سے 5,000 بانٹ دیے تو یار یہ کیا ہوا، یہ تو 95 رہ گئے، 5 اور بانٹ دیے یار یہ تو 90 رہ گئے، تو نقصان ہو رہا ہے مال کا، لیکن نقصان مال کا کر کے آزماتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نام پہ اللہ کا دیا ہوا مال کتنا خرچ کرتا ہے۔ اس لیے وہ نقص من اموال، تو اس نقص من اموال سے بعد زکوٰۃ صدقات و خیرات ہیں، کہ زکوٰۃ صدقات و خیرات جو ہے وہ تقسیم کروا کے اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتے ہیں۔ والانفس، اور جانوں کا نقصان کر کے آزماتے ہیں۔ جانوں کے نقصان سے مراد جہاد، میدان جہاد کے اندر جب مجاہد اترتا ہے ظاہر ہے کہ جانوں کو نقصان، کسی کا باپ شہید ہو گیا، کسی کا بیٹا شہید ہو گیا، کسی کا بھائی شہید ہو گیا، میدان جہاد کے اندر مارے گئے۔ اب دیکھتے ہیں اللہ آزماتے ہیں کہ دیکھو کیا کرتا ہے، یہ جزا فضا شکایت کرتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور قریب ہوتا ہے۔